بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اروج وائس سینٹر۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا سلسلہ بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے کہانی شام و سحر کا دوسرا حصہ لائی ہوں۔ میں آپ کے مشورے پر عمل کروں گا، لیکن بعد میں اس کے نتائج کا مقابلہ آپ کو ہی کرنا ہوگا۔ وزیر نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ ولی عہد تخلیہ میں چلا گیا۔ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے وہ اس کے نشیب و فراز پر اچھی طرح غور کرنا چاہتا تھا۔ گھنٹوں کے غور و فکر کے بعد وہ وزیر ہی کے مشورے پر عمل کرنے کو تیار ہو گیا۔ اس نے وزیر ہی کے مشورے سے چار ناکارہ آدمیوں کا انتخاب کیا۔ ان میں ایک تو شامان تھا، مستقبل کی پیشگوئیاں کرنے والا۔ ایک گویہ تھا جو گویہ ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر بھی تھا، مسخرہ شاعر، دوسروں کی ہجو کہنے والا۔ تیسرا بزم خود ایک ایسا عقل مند تھا جو تو دوسروں کے دسترخوان سے پیٹ بھرتا تھا مگر دوسروں کو نہایت قیمتی مشورے دیا کرتا تھا۔ یہ تیسرا شخص ہلاکو خان کے بیٹے ترقائی کا بیٹا الغو خان تھا۔ چوتھا شخص ایک قسمت آزما شمشیر زن تھا، سائبیریا کا رہنے والا اور اباقا خان کی ملازمت میں اس لیے آیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ جنگوں میں شریک ہو کر مال زر حاصل کر سکے۔ اس کا نام قتلک نویان تھا۔ ولی عہد نکودار نے ان چاروں کو گرفتار کر لیا۔ الکو خان پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ زمام حکومت اباقا خان سے چھین کر اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے۔ شامان پر الزام لگایا کہ اس نے جھوٹی پیشن گوئی کی تھی کہ حکومت آخرکار الغو خان کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ گویے پر یہ الزام لگایا گیا کہ اس نے اپنے اشعار میں الغو خان کی تعریف کی تھی اور اباقا خان اور اس کے بیٹوں کو خوب خورا بھلا کہا تھا۔ یہ چند اشعار بھی کسی سے کہلوا کر تیار کیے گئے تھے۔ خود ساختہ عقل مند پر یہ الزام لگا کر کہ وہ اباقا خان کے خانزادے کی بربادی کے در پہ تھا۔ ان چاروں کو گرفتار کر کے انہیں فرد جرم سنائی گئی۔ چاروں نے جرم کا اقرار نہیں کیا اور اس وقت تک اقرار نہیں کیا جب تک انہیں بدترین جسمانی اور روحانی اذیتیں پہنچا کر انہیں ناکردہ جرائم کا اقرار کرنے پر مجبور نہیں کر دیا گیا۔ ان چاروں سے باری باری پوچھا گیا، اب تم سب یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ گویے نے جواب دیا، ولی عہد بہادر، ہماری پٹائی کیا ہم سب سے پوچھ کر کی گئی تھی؟ شمشیر زن نے جواب دیا، میں اپنے فن اور اپنی طاقت کو اباقا خان کے نام ہبہ کر دیا اور میں ہی اباقا خان سے لڑنے کا منصوبہ بناؤں گا۔ تھو تھو، شرم شرم۔ الغو خان نے اپنی صفائی پیش کی، ہم ہلاکو خان کی زندگی میں ہی اباقا خان سے وفاداری کا عہد کیا تھا، پھر ہم ہی اس سے غداری کریں گے؟ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ ان چاروں کو اباقا خان کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ گویے کو راستے ہی میں کسی نے مشورہ دیا کہ اگر وہ اپنے جرم کا اقرار کر لے گا تو اس کو آزاد کر دیا جائے گا، لیکن اس کی شرط یہ تھی کہ وہ بقیہ تینوں کو اپنا شریک جرم قرار دے گا۔ گویے نے وعدہ کر لیا، لیکن ساتھ ہی زور دے کر اقرار کرایا کہ وہ اقرار جرم کے بعد آزاد کر دیا جائے گا۔ اباقا خان نے چاروں سے فردن فردن ان کے جرائم کی بابت پوچھی۔ تین نے تو اپنے اوپر عائد کردہ جرائم کو ماننے سے انکار کر دیا، مگر گویے نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ اس نے کہا، چونکہ الغو خان نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب میں زمام حکومت سنبھالوں گا تو تجھے مالا مال کر دوں گا۔ اباقا خان نے تخت سے اتر کر گویے کے رخسار پر ایک تماچا رسید کیا اور پوچھا، شہزادہ ارغون کہاں ہے؟
اس کے بعد گویے نے ولی عہد کی طرف دیکھا۔ ولی عہد نکودار نے جلدی جلدی عرض کیا، پدرے بزرگوار، میں اس شخص کو تخلیے میں لے جا رہا ہوں تاکہ تخلیے میں اس سے شہزادہ ارغون کا پتہ معلوم کروں۔ اباقا خان نے مشورہ دیا، یہ بہت چالاک معلوم ہوتا ہے، اس سے نہایت ہوشیاری اور چالاکی سے بات کرنا اور دیکھنا، اس پر کڑی نظریں بھی رکھنا تاکہ یہ مسخرہ بھاگ نہ سکے۔ ولی عہد اس کو اپنے ساتھ لیے ہوئے محل کی راہداری کی طرف چلا گیا۔ بولا، دیکھ، خبردار، جو کچھ تجھ سے کہا گیا ہے اس سے پھر نہ جانا۔ میں تجھ کو شہزادے ارغون کے قید خانے میں لے جاؤں گا اور یہ ظاہر کروں گا کہ شہزادہ ارغون تیری نشاندہی اور رہنمائی میں برآمد کر لیا گیا ہے۔ جب یہ سارا کھیل اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا تو تجھ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کے بعد ولی عہد نے 5 سپاہیوں کو اپنے ساتھ لیا اور گویے کی رہنمائی میں شہزادہ ارغون کو قید خانے سے آزاد کرا لیا۔ شہزادہ ارغون نے بھائی ولی عہد کو اپنے سامنے دیکھ کر پوچھا، آپ یہاں کہاں؟ مجھے یہاں کس نے قید کیا تھا؟ ولی عہد نکودار نے شہزادے کو تسلی دی، بولا، شہزادے، تم مت گھبرانا، سازشی سارے کے سارے پکڑے گئے ہیں۔ اس کے بعد اس نے پوری کہانی سنا دی اور کہا، شہزادے، تم یقین کرو، تمہاری گمشدگی اور سازشیوں کا پتہ لگانے میں مجھے بڑی پریشانیاں اٹھانا پڑیں۔ اگر یہ شخص، گویے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہمارا ساتھ نہ دیتا تو ہم مشکل ہی سے تم تک پہنچ سکتے تھے۔ گویے نے ولی عہد کی طرف معنی خیز نظروں سے گھورا، اور میرا انعام؟ مجھے یہیں چھوڑ دیا جائے۔ ولی عہد نے جواب دیا، نہیں، تمہیں یہاں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ولی عہد شہزادہ ارغون اور گویے کو اپنے ساتھ لیے ہوئے دوبارہ اباقا خان کے دربار میں پہنچ گیا۔ ولی عہد نے گویے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جناب والا، میں اس گویے کی نشاندہی پر شہزادہ ارغون کو برآمد کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اباقا خان نے طیش میں آ کے کہا، تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تم مجھ کو موم سمجھتے ہو؟ میں کسی کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ میں ہر ایک کو اس کے کیے کی عبرتناک سزا دوں گا۔ گویا چیخا، لیکن حضور والا، مجھ کو چھوڑ دیں، کیونکہ ولی عہد بہادر نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں… وہ ابھی اپنی بات پوری بھی نہیں کر پایا تھا کہ ولی عہد کے اشارے پر اس کے آدمی گویے کو کھینچ کر باہر لے گئے۔ گویے کی عدم موجودگی میں ولی عہد نے اباقا خان کو سمجھایا، میں نے گویے سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ سچ سچ اس سازش کی بابت بتا دے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ اباقا خان نے کہا، لیکن میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ ولی عہد نے کہا، اور اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں بھی معاف نہ کرتا۔ گویا باہر نکل کر چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، ولی عہد نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ چھوڑ دینے کا لالچ دے کر مجھ سے جھوٹ بلوایا گیا اور اب مجھے میرے نہ کردہ گناہ کی سزا دی جا رہی ہے۔ اس کی چیخ و پکار کو اس نام نہاد سازش کے سرغنہ الغو خان کے بھائی بایدو نے بھی سنا۔ بایدو نہایت ہوشیار اور سمجھدار نوجوان تھا۔ ہلاکو خان کا بیٹا ترقائی خان اپنے بیٹے بایدو پر بہت ناز کرتا تھا۔ بایدو بھاگ کر گویے کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا، گویے، سچ سچ بتا، یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا اس سازش میں میرا بے وقوف بھائی الغو شامل ہے؟ گویے نے جواب دیا، جھوٹ، سراسر جھوٹ ہے، مجھ سے ولی عہد نے جھوٹ بلوایا ہے جی۔ لیکن اس ولی عہد نکودار کے ایک حمایتی نے گویے کو قتل کر دیا۔ بایدو نے اس شخص کو گریبان سے پکڑ لیا، بولا، ظالم، یہ تو نے کیا کر دیا؟ مجھ کو تو اس سے چند راز اگلوانے تھے۔ گویے کے قاتل نے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کی اور جواب دیا، محترم اہل خان نے اس کے قتل کا حکم دیا تھا۔ بایدو نے اس کو پھر بھی نہیں چھوڑا اور اس کے گریبان کو جھٹکے دیتا رہا۔ اس دوران ولی عہد بھی وہاں پہنچ گیا اور گویے مقتول کو دیکھ کر پوچھا، اس کو کس نے قتل کیا ہے؟
बाइदू ने गवैये के कातिल को नीचे गिरा दिया और बोला, इसने तेरे इस हिमायती ने कत्ल किया है, और ऐन इस वक्त कत्ल किया जब ये तेरी साजिश का भांडा फोड़ने वाला था। वली अहद ने अपनी तलवार न्याम से निकाली, बोला, बाइदू, इसको छोड़ दे, वरना मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। मेरा ख्याल है अपने भाई अलगू की साजिश में तू भी शरीक है। बाइदू ने कहा, ये झूठ है। वली अहद ने भी चीख कर जवाब दिया, यही सच है। बाइदू ने कहा, हम सब शहजादे अरगोन के हिमायती हैं और तू शहजादा अरगोन से हसद करता है। इसी हसद ने तुझे अरगोन के हिमायतियों का दुश्मन बना दिया है। वली अहद ने बाइदू को नरमी से समझाया, बाइदू, पागल ना बनो, तेरे चचा अबाका खान ने साजिशियों को अजियतें दे दे कर हलाक करने का फैसला सुनाया है। मुझे डर है कि तेरी हिमायत खुद तुझे भी मौत के करीब न कर दे। मौका शनास बाइदू नरम पड़ गया। अगर चचा अबाका खान ने इन बेगुनाह मुजरिम को अजियतें दे दे कर हलाक करने का फैसला सुना दिया है तो मैं खामोश हो जाऊंगा, लेकिन चचा अबाका खान को असल वाकयात का इल्म नहीं है शायद। वली अहद ने तंज किया, अगर पदरे मोहतरम को सही वाकयात का इल्म नहीं है तो तू सही वाकयात बता दे जाकर। एक लायक हुक्मरान, एक मिसाली फातिह तेरी नज़र में गाफिल और ला इल्म है। बाइदू वली अहद के इल्ज़ामात से खौफजदा था। वो बोला, वली अहद बहादुर, चचा अबाका खान को गाफिल और ला इल्म तुमने कहा है, मैंने नहीं। इस वक्त शामान, अलगू और कतलत नवियान रस्सियों में जकड़े हुए सामने से गुजरे। बाइदू तिलमिला गया, बोला, अपने वफादार साथियों को हलाक कर देना बहुत बड़ा जुल्म है। अब इसको शहजादा अरगून की तलाश थी। कैदियों के पीछे वो भी नमूदार हुआ। वो शहजादा अरगून को खींचता हुआ एक तरफ ले गया। शहजादे, ये इन तीनों को कहाँ ले जा रहे हैं? शहजादा अरगून ने जवाब दिया, इन सब ने मेरे और हुकूमत के खिलाफ साजिश की और अब अपने कैफरे किरदार को पहुंच जाएंगे। बाइदू ने बड़े करब से कहा, शहजादे, ये झूठ है, ये बेगुनाह है, इन्होंने तेरे खिलाफ कोई साजिश नहीं की, ये साजिश तो किसी और ही की है। इन्हें बचा ले शहजादे, ये बेगुनाह हैं। शहजादा अरगून ने नफरत से मुंह बनाया और बोला, इन्होंने मुझे एक ऐसी कोठड़ी में बंद कर दिया था जिसमें हवा का भी गुजर न था। अब इन्हें भी कब्रों में जिंदा दफन कर दिया जाएगा। बाइदो ने इसरार किया, शहजादे, मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैं तेरे चचा का बेटा हूँ और तेरा दोस्त भी। मैं तेरा बुरा नहीं चाहता, मैं तुझको फलता फूलता देखना चाहता हूँ। शहजादे ने पूछा, तू क्या कहना चाहता है? बाइदू गवैये ने हक गोई और मौत का चशमदीद वाक्या सुना के बयान किया, ये झूठी साजिश है, ये सब बेगुनाह है कि तेरे साथ चचा अबाका खान के पास चलता हूँ और सारी बातें खुद कर लूँगा। वली अहद नकुदार दोनों की बातें गौर से सुनता रहा और जब इसने ये देखा कि दोनों में इत्तेहाद होने ही वाला है तो दरमियान में मदाखलत कर दी, बोला, शहजादे अरगून, तू मेरा भाई है और बाइदू चचा का बेटा, और चचा के बेटे का मतलब होता है दुश्मन। ये तेरा, मेरा और हम सब का दुश्मन है, इसकी बातों में ना आ। बाइदू ने शहजादे अरगून का हाथ पकड़ लिया और इसको भगाता हुआ वली अहद से दूर ले गया और वहां शहजादे को कुछ इस तरह समझाया कि सारी बातें इसकी समझ में आ गई। कैद किए जाने से पहले के वो वाकयात भी याद आ गए जब वो नशे में मदहोश सा हुआ जा रहा था कि किसी की आवाज़ ने खिदमतगारों को हुक्म दिया था कि शहजादे को किसी कोठड़ी में कैद कर दिया जाए। वो आवाज़ शहजादा निकोदार की आवाज़ से बहुत मिलती जुलती थी। वली अहद भागा भागा तीनों मुजरिमों के पीछे पहुंचा। इसकी कोशिश थी कि जितनी जल्दी हो सके तीनों को कब्रों में जिंदा दफन कर दिया जाए। इसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि जितनी भी जल्दी मुमकिन हो तीनों के लिए कब्रें खोद कर तैयार कर ली जाएं। दूसरी तरफ शहजादा अरगून और बाइदू अबाका खान को समझा रहे थे और शहजादा अरगून तीनों मुजरिमों की सिफारिश
بڑے جذباتی انداز اور لہجے میں کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، بابا جان، اگر وہ میرے دشمن بھی ہیں تب بھی میں انہیں معاف کرتا ہوں۔ اپنے جد اعلیٰ چنگیز خان کے نام پر ان تینوں کو بچا لیجئے۔ اباقا خان نے جواب دیا، لیکن میں اپنے حکم کو کس طرح منسوخ کر دوں؟ شہزادہ ارغون نے پوچھا، کیا آپ اس میں خوش ہیں کہ میرے سارے حمایتی ہلاک کر دیے جائیں؟ اباقا خان خود کو بالکل بے بس محسوس کر رہا تھا۔ بولا، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ولی عہد نکودار نے آخر اتنی بڑی سازش کیوں کی؟ شہزادہ ارغون نے جواب دیا، نکودار میرا بھائی ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ میں جملہ مغل افواج کا سپہ سالار بنا دیا جاؤں، اور وہ مجھ کو اپنے اس پہلے مرحلے میں ہی میرے اچھے اور مخلص دوستوں سے محروم کر دینا چاہتا ہے۔ اباقا خان نے اپنا سر اور ٹھوڑی دونوں ہی اپنے ہتھیلیوں پر ٹکا دیے اور پوچھا، کیا تم دونوں سچی باتیں کر رہے ہو؟ شہزادہ ارغون نے جواب دیا، جی، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں بابا جان۔ آپ میری باتوں پر کیوں یقین نہیں کرتے؟ کیا ہم پیدائشی جھوٹے اور اجڑ ہیں، عاقبت نہ اندیش ہیں؟ اباقا خان نے تالی بجا کر خدمت گاروں کو طلب کرایا۔ اس نے حکم دیا کہ تم لوگ میرا ایک پروانہ لے کر فوراً ان تینوں مجرموں کے پاس جاؤ، ورنہ تین بے گناہ انسان خواہ مخواہ قبروں میں دفن کر دیے جائیں گے۔ انہیں اباقا خان نے تینوں کو کافرانہ رہائی دیا اور اسی وقت اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر تینوں کی قبریں کھودی جا چکی تھی، انہیں قبروں کے پاس کھڑا کر دیا گیا تھا۔ وہ تینوں یہاں بھی یہی کہہ رہے تھے، لوگوں، ہم بے گناہ ہیں، ہم پر تہمت لگائی گئی ہے، ہم پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔ ولی عہد نکودار انہیں دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے جواب دیا، گویا مر گیا، اس نے تم تینوں کو شریک جرم قرار دیا ہے۔ اسی دوران ولی عہد نکودار نے اپنے گھوڑے کے سرپٹ دوڑنے کی آوازیں سنی۔ اس نے 25-30 سواروں کو اپنی طرف آتے دیکھا اور حکم دیا، تینوں کو قبروں میں گرا دیا جائے۔ تینوں کے ہاتھ ان کی پشتوں پر باندھ دیے گئے۔ ولی عہد کے حکم پر انہیں قبروں میں گرا دیا گیا، لیکن اسی وقت شہزادہ ارغون کے آدمیوں نے قبروں کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ شہزادہ ارغون چلا چلا کر کہہ رہا تھا، دوستو، محترم الخان نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ ولی عہد جھنجھلا کر کہا، یہ سب جھوٹ ہے، قبروں کو مٹی سے پاٹ دو۔ لیکن شہزادہ ارغون کے ساتھیوں نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے تینوں کو قبروں کے اندر سے نکال لیا اور ان کی پشت پر بندھے ہاتھ کھول دیے۔ بائیدو نے اپنے بھائی الغو خان سے پوچھا، بھائی الغو، تجھے چوٹ تو نہیں آئی؟ الغو کی ناک زخمی ہو گئی تھی۔ قبر میں وہ اوندھے منہ گرا تھا جس سے ناک پر ایک نوکیلا پتھر گھس گیا تھا۔ بائیدو نے اپنے بھائی کی ناک کا خون اپنی آستین سے پونچھ کر حکم دیا، جا اس کو پانی سے دھو ڈال، ٹھیک ہو جائے گا۔ ولی عہد نکودار سینہ تان کر شہزادہ ارغون اور بائیدو کے پاس جا کھڑا ہوا۔ بولا، میں پدر محترم کا وہ فرمان دیکھنا چاہتا ہوں جس نے ان کے پہلے فرمان کو منسوخ کر دیا۔ شہزادہ ارغون نے اباقا خان کا فرمان ولی عہد کو دکھا دیا۔ ولی عہد نے شہزادہ ارغون سے پوچھا، مگر یہ تو خود اپنے مجرموں کو معافی دلانے کیوں آیا ہے؟ شہزادہ ارغون نے منہ بنا کر جواب دیا، کیونکہ میں انہی مجرموں سے اپنے دشمنوں کے ہٹانے کا کام لوں گا۔ ولی عہد نے حیرت سے کہا، میں تیری باتوں کا مطلب نہیں سمجھا۔ شہزادے ارغون نے جواب دیا، لیکن میں نے ولی عہد کی باتوں کا مطلب خوب سمجھ لیا ہے۔ ولی عہد نے زور دے کر کہا، لیکن یہ تینوں تیرے دشمن ہیں ارغون۔ شہزادے نے جواب دیا، صرف دشمن ہی نہیں، پیارے دشمن ہیں۔ میں نے ان کی دشمنی اور دوستی کو سمجھ لیا ہے۔ ولی عہد کا چہرہ اتر گیا اور بہت اداس ہو چکا تھا۔ بولا، ارغون، ایک نہ ایک دن تو بہت پچھتائے گا۔ بائیدو ابھی تک اپنے بھائی الغو کی ناک ہی درست کر رہا تھا۔ ولی عہد نے کہا، میں باوا جان سے خوب خوب جھگڑوں گا،
آخر یہ کیا بات ہے کہ وہ ایک فرمان دیتے ہیں اور دوسرے فرمان سے اسے منسوخ کر دیتے ہیں؟ یہ تو خاصی مضحکہ خیز بات ہو گئی۔ شہزادہ ارغون نے کہا، اور میں بھی یہ باور کراتا ہوں کہ اب ہم بے وقوف نہیں بن سکتے۔ بائدو نے دور سے پوچھا، کون بے وقوف بن رہا ہے؟ شہزادہ ارغون اور بائدو خان جب اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس جا رہے تھے تو ان کی چالوں سے ایک قسم کی تازگی اور فتح مندی کا احساس ہوتا تھا، اور ولی عہد نکودار اور اس کے ساتھیوں کی چالوں سے تھکاوٹ اور شکست خوردگی کا احساس تھا۔ یہ سب اپنے باپ اباقا خان کی خدمت میں جا رہے تھے۔ اباقا خان انہیں راستے ہی میں مل گیا۔ اس کے ساتھ شمس الدین جوینی بھی تھا۔ اباقا خان اپنے ابل کی گھوڑے پر سوار اپنے بیٹوں کی چپلش کا صحیح اندازہ لگانا چاہتا تھا۔ اس کو یہ خوف تھا کہ کہیں اس کے فرمان رہائی سے پہلے تینوں کو زندہ دفن نہ کر دیا جائے، لیکن جب اس نے سب کو صحیح سلامت دیکھا تو اس کو بڑی خوشی ہوئی۔ اس کو ولی عہد پر سخت غصہ تھا کہ اس نے ایسی سازش کیوں کی۔ شہزادہ ارغون اور بائدو نے اباقا خان کو آتے دیکھا تو دونوں بڑی گرم جوشی سے آگے بڑھے اور اباقا خان کی رقاب پکڑ لی۔ بھتیجا الغو شرمندہ تھا، اس نے اپنا سر جھکا رکھا تھا۔ ولی عہد نکودار کو اپنی ناکامی پر جھنجھلاہٹ تھی۔ اس نے اباقا خان سے شکایت کی، بابا جان، یہ تینوں سازشی تھے، آپ نے انہیں کیوں معاف کر دیا؟ اباقا خان نے جواب دیا، محل چل، وہاں تفصیلی بات کروں گا۔ الغو نے خلاف توقع اپنی زبان کھولی، ولی عہد بہادر، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، میں نے کوئی سازش نہیں کی اور نہ ہی کسی سازش میں شریک رہا ہوں۔ میں ایک نکما سا انسان ہوں، سست اور کاہل انسان، دوسروں کے دسترخوان سے اپنا پیٹ بھرنے والا ایک پست حوصلہ انسان۔ سازش تو وہ لوگ کرتے ہیں جن میں حوصلہ ہوتا ہے اور جو کچھ بننا چاہتے ہیں۔ اباقا خان نے الغو کو ملامت کی، تو میرا بھتیجا ہے اور افسوس کہ تو نکما ہے۔ اگر تو نکما نہ ہوتا تو شاید تجھے اتنی آسانی سے کسی سازش میں ملوث نہ کیا جا سکتا۔ الدین جوینی نے سب کو مفاہمانہ مشورہ دیا۔ شہزادوں کو اتفاق سے رہنا چاہیے، اگر گھر میں پھوٹ پڑ گئی تو دشمن سے مقابلہ کس طرح ہوگا؟ شہزادہ وزیر سے ناخوش تھا، اس کا خیال تھا کہ اس سازش کے پس پردہ جوینی ہی ایک ذات ہے۔ اس نے پیشانی پر بل ڈال کر وزیر کو دیکھا اور تلخ لہجے میں کہا، وزیر محترم، آپ خاموش رہیں، کیونکہ اس نفاق اور نا اتفاقی میں آپ ہی کی ذات کار فرما ہے۔ اباقا خان نے شہزادہ ارغون کو گھور کر دیکھا۔ ارغون جوینی ایک مخلص انسان ہے، اس پر کسی قسم کا الزام لگا کر خود کو میری نظروں سے نہ گرا۔ تم لوگ جوینی کی فراست سے کام لے کر کارآمد بن سکتے ہو، نہ کہ اس کو دشمن بنا کر نقصان اٹھاؤ۔ شمس الدین جوینی نے نہایت فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، مسکراتے ہوئے کہا، شہزادے کو میری طرف کسی قسم کی غلط فہمی ہو گئی ہے جو دور ہو جائے گی، اور یہ میرا فرض ہے کہ میں اسے دور کرنے کی بھرپور کوشش کروں۔ شہزادہ ارغون کو میری بابت کم از کم یہ تو سوچنا چاہیے کہ میرا عروج، میرا اقبال، میرا مقام، جو کچھ بھی ہے، اس حکومت کی بقا اور استحکام سے وابستہ ہے۔ اباقا خان نے ان سب کو اپنے حال نما کمرے میں جا کر حکم دیا کہ اس کے تیسرے بیٹے خاتو خان کو حاضر کیا جائے۔ جب کہ خاتو خان بھی آ گیا تو اباقا خان نے ان سب کو سمجھایا، دیکھو، جب چنگیز خان نے جھیل بیکال کے چاروں اطراف آباد قبائل کو متحد اور متفق کر دیا تھا تو اس نے دنیا کو فتح کر ڈالا تھا۔ اس کے بعد بھی جب تک ہم میں اتحاد برقرار ہے، دنیا ہم سے مروب اور لرزہ براندم رہی، لیکن پھر ہم میں نفاق، نا اتفاقی نے گھر کر لیا اور آپس میں ہی پرسر بیکار ہو گئے۔
تو ہمارا روب بھی کم ہو گیا اور مصر کے مملوک ہمارے مقابلے پر آ گئے، یہاں تک کہ ہمارے مشہور جنرل قطبوغا کو شکست ہو گئی اور حقیقی بھائی بھائی کا دشمن ہو رہا ہے۔ یہ ساری ادابار کی نشانیاں ہیں۔ اباقا خان بولتے بولتے ایک دم چپ ہو گیا اور ولی عہد نکودار کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دیا۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ یہ تمہارا کون ہے؟ شہزادہ ارغون اور کے خاتو خان نے جواب دیا، ہمارا بھائی اور ولی عہد سلطنت۔ اس کے بعد الغو اور بائدو نے جواب دیا، شہزادہ ولی عہد، شہزادہ ہمارا چچا زاد بھائی۔ اب آقا خان نے کہا، تم سب کا یہ فرض ہے کہ اس کا احترام کرو، اس کا حکم مانو اور کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے آپس میں نا اتفاقی ہو، اور ولی عہد نکودار تم پر واجب ہے کہ اپنے بھائیوں اور عزیزوں کا خاص خیال رکھو۔ سازش کس نے کی اور کس کے خلاف کی، اس کو بھلا دو اور نئے سرے سے اتحاد اور یگانگت کا پیمان باندھو۔ شہزادہ ارغون کھڑا ہو گیا، بابا جان، اگر شکایت نہ سمجھی جائے تو میں اپنے دل کی خلش آپ پر ظاہر کر دوں کیا؟ اباقا خان نے جواب دیا، تم سب کو جو کچھ کہنا سننا ہو اس وقت کہہ سن لو، زندگی کا پھر کوئی بھروسہ نہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ میری آنکھیں بند ہوں اور حکومت کا شہرازہ ہی بکھر جائے۔ شہزادہ ارغون نے کہا، میں نے ہر رات کی جنگ میں چغتائی کو شکست دی اور ترما شیری کو سنجاق سے چھین لایا۔ میرا خیال تھا کہ میری ان خدمات کے صلے میں مجھے اپنی جملہ افواج کا سپہ سالار بنا دیں گے، لیکن مجھے اس سے محروم رکھا گیا۔ اباقا خان نے اعلان کیا، میں تجھے آج سے اپنی افواج کا سپہ سالار اعلیٰ مقرر کیا۔ شہزادہ ارغون اپنے باپ اباقا خان کی طرف بڑھا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیا، بولا، میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ اپنے بھائی نکودار کا وفادار رہوں گا۔ الغو خان بھی سب سے پہلے شہزادہ ارغون کی طرف بڑھا، اس کو مبارکباد پیش کی۔ اباقا خان مسکرایا اور کہا، الغو، تو شاید اس طرح ارغون کے دسترخوان پر اپنی جگہ بنا رہا ہے۔ بائدو خان نے اپنے بھائی کو ملامت کی، بھائی الغو، تو مجھے ہر جگہ شرمندہ کراتے ہو، تم تلوار سنبھال کر میدان میں کیوں نہیں نکلتے؟ ہمارا رزق تلوار سے وابستہ ہے، اب نکما پن چھوڑو اور ہتھیار سے لیس ہو جاؤ۔ اب اباقا خان بہادر قتلک نویان سے مخاطب ہوا، بولا، قتلک نویان، میں نے تجھ پر ہمیشہ ہی فخر کیا ہے، تو ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، تو ہمیشہ نکودار کا وفادار رہے گا۔ قتلک نویان نے کمر سے بندھی ہوئی پیٹی کھول کر شہزادہ نکودار کی طرف بڑھا دی، بولا، ولی عہد بہادر، آپ یہ پیٹی اپنے ہاتھ سے میری کمر پر باندھ دیجئے تاکہ میں ان ہاتھوں کا ہمیشہ سے وفادار رہوں۔ ولی عہد نکودار نے پیٹی اپنے ہاتھ سے قتلک نویان کی کمر سے باندھی۔ قتلک نویان روبرو دو زانوں بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھوں کے ادب و احترام سے بوسہ دیا، بولا، ان ہاتھوں کو مضبوط کرنے کے لیے میں اپنی جان تک داؤ پر لگا دوں گا۔ اب اباقا خان شامان سے مخاطب ہوا، ہاں شامان، اب تو بتا کہ ولی عہد نکودار کیسا حکمران ثابت ہوگا اور اس سلطنت کا استحکام اور زوال کا کیا حال رہے گا؟ شامان نے اپنی آنکھیں بند کر کے گردن کو جھٹکا اور ہاتھوں کو ہوا میں بے معنی حرکت دیتا رہا، پھر آنکھیں کھول کر بولا، ابھی ابھی مجھے پرسرار روحوں نے جو کچھ بتایا ہے اس کو صاف صاف بتا دوں گا تو آپ اور شہزادہ اسے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اباقا خان نے کہا، نہیں، ہم سب توجہ اور حوصلے سے سنیں گے، تجھ کو جو کچھ نظر آیا ہے اسے صاف صاف بتا دے۔ شامان نے کہا، چونکہ مجھ پر ایک الزام لگ چکا ہے اس لیے میں نہیں چاہتا کہ سچی بات کہہ کر قتل ہو جاؤں۔ اباقا خان نے وعدہ کیا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیری کسی بھی بات پر تجھ کو کسی قسم کی سزا نہیں دی جائے گی۔
شامان نے نہایت احتیاط سے بولنا شروع کیا۔ پرسرار روحوں نے سرگوشیوں میں مجھے بتایا ہے کہ بھائیوں کا کہ ایک دوسرے سے دل صاف نہیں ہے، یہ آپس میں جھگڑیں گے، دو بھائی اپنے باپ دادا کے مسلک ترک کر دیں گے، لیکن حکومت کو استحکام حاصل ہوگا۔ اباکا خان جھنجھلا کر بولا، اچھا، اب بند کر اپنی بکواس۔ اگر میں نے جان بخشی نہ کی ہوتی تو تجھے اس منحوس پیشن گوئی پر قتل کر دیتا۔ شمس الجوینی جو سب کی باتیں سن رہا تھا اور خاموش تھا، اباکا خان نے اس سے پوچھا، شمس الجوینی تو کیوں خاموش ہے، کچھ بولتا کیوں نہیں؟ وزیر نے جواب دیا، میں شامان کی باتوں پر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ غیب کا علم صرف خدا کو حاصل ہے۔ انسان دنوں، مہینوں اور سالوں کا حال کس طرح بتا سکتا ہے، جبکہ اسے چند ساتوں بعد پیش آنے والے واقعات کا بھی علم حاصل نہیں؟ اباکا خان نے شامان کو اسی وقت نکال باہر کیا اور یہ کہہ کر محفل برخاست کر دی، آپس میں محبت کرو اور کینہ و بغض کو اپنے دلوں سے نکال دو، ورنہ پچھتاؤ گے۔ میرا کیا ہے، آج ہوں کل نہیں۔ جب محفل برخاست ہوئی تو بظاہر شہزادوں کے چہرے بشاش تھے اور وہ خود خوشی خوشی جا رہے تھے، مگر بائدو اور الغو کے چہرے فکر و تردد کی غمازی کر رہے تھے۔ ان دونوں نے باہر نکل کر ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر شہزادے ارغون کا انتظار کیا، اور ولی عہد نکودار نے انہیں کھڑے دیکھا تو آگے بڑھ گیا۔ شمس الدین جوینی نے ان دونوں کی بابت میں ولی عہد نکودار کو سمجھایا، ولی عہد بہادر، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ان دونوں کے دلوں میں کھوٹ ہے، یہ دونوں کسی وقت بھی آپ پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ ولی عہد نکودار نے جواب دیا، میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن میں ان سے ہوشیار رہوں گا۔ نکودار کے سب سے چھوٹے بھائی قحاتو خان نے کہا، میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ چچا ترکائی کے بیٹوں کے دلوں میں حکومت کا سودا سمایا ہوا ہے، بس وہ وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ شمس الدین جوینی نے اس کی تائید تو نہیں کی، لیکن دل سے اس کا قائل ہو گیا۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ بہت خوش رہیں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔